على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ سورۃ ذاریات شروع کرتے ہیں۔ سورۃ ذاریات بھی مکی صورت ہے، 60 آیتیں ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، صورت کا تعارف سن لیں کہ صورت کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے اور مرکزی موضوع اس کا عبادت الہی ہے۔ نارملی سورہ کی مرکزی موضوع ہم نے پڑھے وہ کیا تھے؟ توحید تھے یا پھر رسالت تھا، لیکن اس کا مرکزی موضوع عبادت الہی ہے۔ پہلے حصے میں قیامت کا تذکرہ ہے، ٹھیک، دوسرے حصے میں متقین کی صفات کا تذکرہ اور تیسرے حصے میں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، ٹھیک۔ اچھا، چوتھے حصے میں اللہ کی طرف دوڑ لگانے کی ترغیب دی گئی، یعنی ہم دنیا کے معاملات میں دوڑ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر چوتھے حصے میں اپنی طرف دوڑ لگانے کی، یعنی اللہ کے راستے میں دوڑ لگانے کا حکم دیا، اور اینڈ پہ جھوٹے معبودوں کی باطل حقیقت کو واضح کیا گیا، ٹھیک۔ کل کتنے پوائنٹ بن گئے سمجھ لیں؟ 4 سے 5 پوائنٹس تھے۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 متقین، نمبر 3 ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 4 اللہ کی طرف دوڑ لگانے کی ترغیب، اور اینڈ پہ کیا ہے؟ منکرین حق یا پھر جھوٹے معبودوں کے باطل ہونے کی حقیقت کو واضح کیا گیا، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ والذاریات قسم ہے ان ہواؤں کی، ذروا جو بکھیر کر اڑا دیتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، پہلی بات تو یہ کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ چیز بہت خاص ہوتی ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے جو چیزوں کو اڑا اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوا چیزوں کو اٹھاتی ہے، مٹی کو بھی، بادلوں کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحاملاتی، جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، وقرن، بادلوں کا، یعنی ہوائیں جو ہیں وہ بوجھ اٹھاتی ہیں۔ کس چیز کا اٹھاتی ہیں؟ بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کی بھی قسم کھائی ہے، ان ہواؤں کی بھی قسم کھائی ہے، اور فرمایا والفالجاریات یسرا، فالجاریات ہی پھر چلنے والی ہیں، یسرن آسانی سے۔ جاریات سے مراد بچوں تجری فی البحر، یاد ہے آپ لوگوں نے لفظ پڑھا تجری، تجری سے جاریات، تو جس کا مطلب ہے پانی کے اندر چلنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ پانی میں چلتی ہیں، یسرن آسانی سے۔ کیا چیز چلتی ہے پانی میں؟ کشتیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کے چلنے کی قسم کھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں روڈ پہ جو چیز چلتی ہے، کبھی روڈ سڑک خراب، روڈ میں کوئی گڈھا آ جاتا ہے یا پھر کبھی ٹریفک ہو جاتی ہے، لیکن پانی میں جو چیز چلتی ہے، کیا روڈ خراب ہونے کا کوئی خدشہ ہوتا ہے؟ اور کیا کوئی ٹریفک؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کشتیوں کی اور ان ہواؤں کی بھی قسم، ان ہواؤں کی قسم جو کشتیوں کو چلاتی ہیں، اور ان کشتیوں کی قسم جو پانی میں آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالمقسمات امرا، تقسیم کرنے والی حکم کو۔ مقسمات سے مراد بچوں وہ فرشتے ہیں جو کاموں کا تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے، کوئی عذاب کا فرشتہ ہے، کوئی پانی کا ہے، کوئی موت کا ہے، کوئی لائک کیا لیں کہ عذاب کا فرشتہ ہے۔ تو فرشتے اللہ کی حکم کو اس کی مخلوق کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جس توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، لصادق البتہ وہ سچا ہے یا سچ ہونے والا ہے۔ 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ قیامت ہر صورت آ کے رہے گی، اس کے معاملے میں کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک جزا سزا، بے شک انصاف لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے، یعنی انصاف۔ دنیا میں جزا سزا ممکن نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جو سارا سسٹم ایسے چل رہا ہے، بہت جلد حساب کتاب ہوگا اور عدل اور انصاف ہونے والا ہے۔ پہلے قسم کھانے کے 4 دفعہ قسمیں کھانے کے بعد پہلی کیا بات فرمائی؟ قیامت کا آنا برحق ہے، اور آگے کیا فرمایا کہ انصاف بھی لازم ہو کر رہے گا جو دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی، الحبک کی، راستوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ اب حبک سے مراد پتہ چلتا ہے راستے ہیں، تو پھر کس چیز کے راستے ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، سیاروں، ہر چیز کا راستہ۔ اس کے علاوہ فرشتے آتے جاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی صحیح بات، اب جہاز بھی اگر اڑتے ہیں تو انہوں نے اپنی ڈائریکشنز
فکس کی ہوئی ہیں. تو گویا آسمان میں بھی رستے، جیسے پانی کے اندر رستے ہیں، جیسے زمین پہ رستے ہیں، ایسے ہی آسمان میں بھی رستے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان آسمان کے رستوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے. فرمایا انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف قسم کی باتوں میں ہو. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مشرکین مکہ کا وہ آپ لوگوں کو وہ باتیں یاد ہیں جو مشرکین مکہ نے قرآن کو سنا تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک نے کہا تھا قرآن جادو ہے، دوسرے نے کیا کہا تھا؟ نہیں قرآن شاعری ہے. ایک نے کیا کہا تھا؟ قرآن من گھڑت چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت کہ انکم لفی قول مختلف، انکم بے شک تم لفی قول البتہ بات میں ہو مختلف قسم کی، یعنی تم بہت زیادہ اختلاف والی باتوں کے اندر مبتلا ہوئے ہو. یؤفکو وہ گھڑ لیا جاتا ہے، عنہ اس سے، من جو افی کا جو پھیرا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اختلافات والی باتوں کے اندر وہی پڑتا ہے جو حقیقتاً اختلاف میں پڑ چکا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ پھر فرمایا قتل الخراصون، مارے گئے الخراصون. ایک تو لفظ ہے بچوں یخرسون، تو یخرسون سے خراصون ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ قیاس آرائیاں کرنے والے. بہت زیادہ قیاس آرائیاں بچوں قیاس آرائیاں ہوتی کیا ہیں؟ ایسی باتیں کرنا جو علم اور یقین سے خالی ہوں، ٹھیک ہے، بے سند اور بے دلیل ہو، یعنی نہ تو کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے اور علم اور یقین بھی کچھ نہیں، من گھڑت باتیں اور بہت زیادہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارے گئے وہ لوگ جو بہت زیادہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ وہم و گمان والی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ساری وہم و گمان پر مبنی تو ساری سٹوریز بناتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الخراصون، مارے گئے بہت زیادہ قیاس آرائیاں کرنے والے. قیاس آرائیاں کو کیا مطلب ہے؟ بغیر دلیل کے، بغیر سند کے، بغیر علم اور بغیر یقین کے باتیں بنانے والے. ٹھیک. پھر فرمایا الذین ہم فی غمرۃ، الذین جو لوگ ہم وہ فی غفلۃ، غفلت کی غمرۃ، غفلت میں، ساہون وہ بھولے ہوئے ہیں. غمرہ کا معنی ہے غفلت میں، ساہون بھولے ہوئے ہیں. ہاں غفلت مدہوشی کے اندر انسان کی عقل کام کر رہی ہوتی. ہم نے ساہون کا معنی غفلت پڑھا ہے پیچھے سے. تو دونوں اس طرح ہی کی سچویشن ہے کہ انسان غفلت کے اندر آ کے عقل اور ہوش و حواس کو کھو بیٹھا ہے. مطلب انہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے تو غفلت میں پڑھ کر اپنی وہ جو قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اس کے اندر مدہوش ہو کر دیا ہوا. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ کیونکہ کیا بن رہا ہے؟ یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون. اصل میں جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں بہت زیادہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ عقل اور ہوش و حواس میں تو نہیں ہے. وہ فار ایگزامپل جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنے بتوں کی جتنی من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، اگر ان کی عقل اور ہوش و حواس قائم کرے تو کیا وہ ایسی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں سنائیں جیسے آج اچھے بھلے مسلمان کہانیاں سناتے ہیں؟ وہ اتنے سال پانی میں رہے اور اتنے سال تو انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں اور اتنے سال وہ ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتے رہے. اگر عقل کام کرتی ہو تو وہ ایسی باتیں کیوں کریں؟ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ تو مدہوشی کے اندر اور وہ غفلت کے اندر بھولے پڑے ہیں بس، اور بے دلیل اور بے سند باتیں کریں. اب آپ کو سمجھ آئی کیا کس ٹاپک پہ بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کتنی ڈیپ ہم نے سورۃ قاف کے اندر پڑھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دیں کہ ایک مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے زندہ کرنا ہے. لیکن جو نہیں مانتے وہ اصل میں کیا سرائیاں ہی تو کر رہے ہیں اور نہیں مان رہے، آخرت سے غافل ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کب ہوگا یوم الدین، بدلے کا دن. اللہ نے پھر آگے ایکسپلین کیا کہ وہ دن کب ہوگا. فرمایا یوم، جس دن ہم وہ علی النار یفتنون، وہ آگ پر بچوں یفتنون فتن سے، فتن کہتے ہیں جلانا، آزمانا، اور آگ پر سونے کو تپایا اور جلایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فتن. اور آگ کو سونے پر تپایا اور جلایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اس میں سے کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جائے. اس سے کھوٹ کو علیحدہ کرنے کے لیے گولڈ کو گرم کیا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ مٹی کو بھی پکایا جاتا ہے اور ہر چیز کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں سے کھرا اور کھوٹے کو علیحدہ کیا جاتا ہے. تو اصل میں فتنے بھی کیوں آتے ہیں؟ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟
کیوں آتی ہیں؟ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے لیے نا. تو یہاں بھی لفظ آ رہا ہے، کس لفظ کس حساب سے؟ یوم جس دن ہم وہ علی النار، آگ پر، یفتنون وہ الٹے سیدھے کیے جائیں گے، آگ پر تپائے جائیں گے. باربیکیو جیسے بنایا جاتا ہے نا، کبھی ایک سائڈ اور کبھی دوسری سائڈ، ایسے ہی ان انسانوں کو آگ پر رکھ کر تپایا جائے گا، جلایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے فتنے، وہ دنیا کی فتنوں میں ملوث ہو گئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل قیامت کے دن ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنوں کو، یعنی یہ ان فتنوں کی سزا ہے جن فتنوں میں تم دنیا میں پڑ گئے تھے، اس لیے تمہارے ساتھ فتن والا معاملہ کیا. ذرا سمجھ آ گئی اب آپ کو بات کی؟ دنیا میں جیسا گناہ کرتے ہیں ویسے سزا ملے گی نا. تو یہ جو لوگ دنیا کی فتنوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کو وہاں پہ فتن، یوم ہم علی النار یفتنون، وہی سزا ملے گی، آگ پہ رکھ کے الٹ پلٹ کیا جائے گا. پھر فرمایا ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ، ھذا یہ، الذی وہ چیز، کنتم تھے تم بہ ساتھ اس کے، تستعجلون تم جلدی کر رہے. مطلب کیا ہے؟ اس ٹائم ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے دنیا میں کفار مکہ، مشرکین مکہ؟ قیامت اللہ کے نفس میں اگر تم اتنی سچ ہو تو قیامت لے کیوں نہیں آتے، پھر عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان المتقین فی جنات وعیون، ایک طرف ہم نے پڑھا جو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو بھی آگ پر رکھ کے الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور دوسری طرف متقین کہاں پر ہوں گے؟ باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین وہ لینے والے ہوں گے، ما آتاہم جو دے گا ان کو، ربہم ان کا رب. اللہ نے فرمایا ان کا رب ان کو جو دے گا وہ لے رہے ہوں گے. یہاں بچوں صرف لینا ہی مراد نہیں، بلکہ مراد ان کے رب کا انہیں بے حساب دینا اور ان کا اسے جی بھر کر خوشی خوشی لینا ہے. اب خود سوچیں، ایک طرف لوگ آگ پہ الٹ پلٹ کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو جنت کی نعمتیں اور اللہ کی رضامندی بے تحاشا دی جا رہی ہے. پھر فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اب جنت میں داخلے کا سبب بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم بے شک وہ، کانوا تھے وہ، قبل ذالک اس سے پہلے. اچھا من قبلو نہیں آیا، قبل ذالک آیا، اس دن سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے. محسنین وہ کون تھے؟ احسان کرنے والے تھے. احسان کی تعریف کیا ہے؟ کوئی سنائے گا مجھے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ ہاں آپ نے وہی ڈیفینیشن ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا تھا کہ احسان کیا. جبرائیل، حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاد رکھنی اب یہ حدیث، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس کی عبادت ایسے کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. یعنی اپنے اوپر ہر وقت یہ چیز طاری رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس. اور بندہ مومن کا ہر وقت ہی تو عبادت میں گزرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے محسن. تو جنتیوں کو جنت میں جو داخلہ ہوگا اور پھر ان کو جنت کی جو نعمتیں ملیں گی اس کا سبب مین کیا ہے؟ وہ لوگ احسان کرنے والے تھے. پھر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل، کانوا تھے وہ، قلیلاً بہت تھوڑا، من اللیل رات میں سے، ما یہجعون جو وہ سویا کرتے تھے. یعنی ان کی راتیں جو ہیں وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرتی تھیں. وہ ایک حدیث بھی ہے نا، نبی، ہاں یہجعون وہ سوتے تھے. قلیلاً پیچھے آ گیا نا. تو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 کام کہا گیا کرنے کے لیے. نمبر 1 کیا ہے؟ کھانا کھلانا. نمبر 2 صلہ رحمی کرنا. نمبر 3 سلام کو پھیلانا، ہر جاننے والے نہ جاننے والے کو سلام کہنا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کی ایک صفت کیا بتائیے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی میں نے کہ جب ایک بندہ تہجد گزار، عبادت گزار، بہت زیادہ دین کا کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر شیطان اس کو یہ پڑھاتا ہے کہ ساری دنیا تو سوتی ہے، یا ان کو تو کوئی پرواہ کوئی نہیں، انہوں نے قرآن پڑھ کے کیا کر لینا ہے، بس تم تو بہت اچھے اور بہت نیک ہو، تم تو سب سے آگے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو متقی ہیں وہ یہ نہیں سوچتے.
وہ ساری رات جاگ کے عبادت کر کے بھی استغفار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عبادت کی بھی کم لگتی ہے، وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنا کمپیریزن نہیں کرتے گھر میں سوئے ہوئے لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو دین سے دور ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان کی صفت کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں وبالاسحار، سحری کے وقت وہ استغفار بھی کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، مطلب وہ ڈرتے رہتے ہیں نا، اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں کے اندر حق ہوتا ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ مال بھی، ان کے دلوں میں مال کی محبت بھی نہیں ہوتی کہ مال سمیٹ کے رکھیں، بلکہ اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وہ تہجد کا وقت کے حوالے سے وہی احادیث اس تفسیر میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ مجھ سے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ مجھ سے کچھ عطا کر دوں، تو وہ اس ٹائم پہ دنیاوی مال مانگنے کی بجائے اللہ سے اصل میں بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کچھ اور نہیں مانگا جا سکتا، لیکن اصل میں وہ اپنے انجام سے ڈرتے رہتے ہیں متقین۔ پھر فرمایا زمین میں بہت سی نشانی ہے کہ لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات کیوں آئی بچوں؟ آپ لوگ وہ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں تو اتنی نشانیاں موجود ہیں، یقین لیکن ہے کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے نہیں ہے جو لوگ یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہاری اپنی ذات کے اندر بہت سی نشانیاں موجود ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جوڑ بنائے، کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ خون کی جو وینز بنائیں، انسان کھاتا کیا ہے اور وہ کیسے خون میں کنورٹ ہوتا ہے، اور کیسے خون دل کو پمپ کرتا ہے، کیسے دل خون سارے جسم کو پہنچاتا ہے، اور کیسے سانس آتا ہے، کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ کیا کسی انسان کے اختیار میں؟ تو اللہ نے فرمایا وفی انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ایک بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا، وہ یہ سوچ لیتا ہے جب کہ میرا رب میرا جسم کے اندر، دیکھیں ہم وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت الحی القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ رب ہی جس نے آسمان کو قائم رکھا ہوا نا، تو وہ رب ہی جس نے ہمارے اندر جسم کے سسٹم کو قائم رکھا ہوا ہے، کس کھانے سے کیسے خون بننا ہے۔ اگر وہ رب ہمیں قائم نہ رکھے تو کیا کر ہمارا جسم خود بخود کام کر لے گا؟ بتائیے، کیا ہماری آنکھیں پلک جھپک، ہماری آنکھوں میں اتنی سکت پھر خود نہیں ہے کہ پلک جھپک سکیں ہم، یا ہم کچھ سن سکیں، یا ہم کچھ بول سکیں، یا ہم ہل بھی سکیں؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے اپنے اندر نشانی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر فرمایا وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، فورب السماء والارض، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، بے شک وہ برحق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو، جیسے تمہارا بولنا برحق ہے نا، جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ آسمانی رزق تو کھاتے ہو، پیچھے ہے نا، آسمان میں تمہارا رزق ہے، آسمان سے رزق تو تم کھاتے ہو نازل ہوا، زمین سے اگنے والی چیزیں بھی تم کھاتے ہو، لیکن ایسے ہی برحق ہے اس آسمانی وحی کا نازل ہونا، قرآن کا نازل ہونا، جیسے تم بولتے ہو۔ سمجھیں؟ یعنی انسان کے جسم کے اندر آسمان سے روح آتی ہے نا، جو انسان بولتا ہے، انسان باتیں کرتا ہے، اگر یہ روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے، تو اس روح کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے ہی فراہم کی ہے۔ اب پھر وہی بات آپ کو پتہ، انہوں نے مشرکین مکہ نے ریجیکٹ کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ اگر تمہارا بولنا برحق ہے تو وہ رب بھی کلام کر سکتا ہے۔ ٹھیک، پھر فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس خبر آئی ابراہیم کے مہمانوں کے المکرمین جو معزز تھے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلامتی ہو، قال سلام، اس نے کہا سلام، قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، فراغ الی اہلہ، پھر چپکے سے گیا اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء بعجل سمین، تو آ گیا بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ۔ اب دیکھیں پہلے انہوں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، یہ سٹوری آپ لوگوں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، بلکہ دل میں کیا کہا اجنبی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کیا ہے، گئے اور جا کے مہمان نوازی کا انتظام کیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی
بڑی پسند ہے اللہ کو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، ورنہ کہاں کس نے کیا کھایا، کس نے کسی کو کیا کھلایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر تو نہیں کیا۔ شعیب علیہ السلام کے گھر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے بیٹھے، کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کی بیٹیاں گھر لے کے گئی تھی تو کیا کھلایا انہوں نے، کیا مہمان نوازی کی؟ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پہ اس لیے ایکسپلین کیا گیا کیونکہ یہ سنت ابراہیمی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمین بھنا ہوا، بعجلٍ بچڑا، سمین بھنا ہوا، کچھ لوگ نام بھی رکھتے ہیں سمین۔ فرمایا فقربہ الیہم، وہ ان کے قریب ہوا، قال الا تاکلون، اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو اس نے ڈر محسوس کیا، فاوجس دل میں ڈرا، منہم ان سے، خیفتاً ڈرنا، قالوا لا تخف، جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں ہمارے نہ کھانے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور اس نے بشارت دی ان کو ایک لڑکے کی، بردبار علیم علم والے، پیچھے اب ہم لوگوں نے حلیم بھی پڑھا ہے، یہاں پہ رہا علیم، علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ فاقبلت امرأتہ، اور آگے بڑھی ان کی عورت، فی سرۃ، چیخنے میں، فسکت وجہہا، پھر پیٹ لیا اس نے اپنا چہرہ، وقالت عجوز حکیم، اور اس نے کہا، وقالت، اور اس نے کہا، عجوز بانج، حکیم عجوز بڑھیا، حکیم بانج، اس نے مطلب کیا ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ ایک بوڑھی عورت کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، یہاں کس کی خوشخبری دی گئی تھی؟ اسحاق کی، اور کس کو دی گئی تھی؟ کہ ان کی بیوی کون تھی اس ٹائم پہ؟ حضرت سارہ کا، حضرت حاجہ تو وہ تھی نا اسماعیل کے ساتھ۔ تو جب ان کو خوشخبری ملی تو انہوں نے کیا کیا، ایک تو وہ چیخیں اور انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹ لیا اور کہنے لگی بڑھیا اور بانج، قال، انہوں نے کہا، کذالک، اسی طرح، قال ربک، کی کہا ہے تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے، علیم جاننے والا بھی، یعنی اس رب کے سارے معاملات میں حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہیں اور وہ رب خوب اچھی طرح جانتا بھی ہے، اور وہ رب ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ تو میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فزیکلی کوئی سورس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ پارہ ختم ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔